بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے آفس میں موجود کام نمٹانے میں مصروف تھا۔ زندگی میں مصروفیت ہی مصروفیت رہ گئی تھی، اور اس مصروفیت کا انتخاب اپنی ذات کے لیے میں نے خود کیا تھا۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے بعد ان کے چہروں پر آنے والی خوشی میرے لیے کیا معنی رکھتی تھی، اس کا ذکر لفظوں میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر مجھے ایک زندگی گزارنے کا مقصد مل گیا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا جب مجھے ایک خاتون کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ وہ خاص طور پر مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، ورنہ میری فیمیل ورکر عورتوں کو دیکھتی تھی۔ میں نے اسے اندر بھیجنے کا اشارہ کیا اور ایک مرتبہ پھر فائل پر جھک گیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ نہایت عجلت میں اندر آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہیں جانے کی بہت جلدی ہو۔ وہ ایک کم عمر دبلی پتلی لڑکی تھی، بڑی سی چادر میں خود کو اچھے سے چھپائے۔ اس وقت اس کے چہرے پر بلا کا خوف تھا۔ وہ اپنی چادر میں کچھ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جسے میں نے ایک نظر دیکھا تھا، لیکن وہ کیا تھا میں سمجھنے سے قاصر رہا۔ میں مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کہ وہ اپنی بات بلا کسی خوف کے کہہ سکتی ہے، کیونکہ یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ میری بات پر اس نے جھجکتے ہوئے اپنی چادر ہٹائی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ جو چیز وہ کب سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ میرا نام شاہ زیب ہے۔ میرا تعلق ایک لبرل فیملی سے ہے۔ ابا ملک کے ایک جانے مانے بزنس مین ہیں، بڑے دونوں بھائی بھی ان کے ساتھ بزنس سنبھالتے ہیں۔ میں سب سے چھوٹا تھا۔ میری بھی وہی سرگرمیاں تھیں جو ایک بگڑے ہوئے امیر زادے کی ہوتی ہیں۔ میں بچپن سے ہی خود سر اور ضدی تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں بزنس پڑھوں تاکہ آگے جا کر میں ان کے بزنس میں ہاتھ بٹا سکوں، لیکن مجھے ان کے بزنس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے خیال میں بھائی ان کے ساتھ شریک تھے، یہی بہت تھا۔ میں اپنی مرضی کی فیلڈ اختیار کرنا چاہتا تھا، جس پر ابا مجھ سے تھوڑے خفا ہوئے تھے، لیکن زیادہ دیر وہ مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے تھے، اور اس بات کا مجھے اچھے سے ادراک تھا۔ اس لیے میں ان سے اپنی ہر بات منوا لیا کرتا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھے اس بارے میں سمجھاتے رہتے تھے تاکہ میں اپنا ذہن بدل لوں اور ان کے بزنس کی طرف آ جاؤں۔ میں ہر مرتبہ ان کی بات پر خاموشی سے سر ہلا دیا کرتا۔ عمل کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس معاملے میں اماں میرے ساتھ تھیں۔ ان کے خیال میں مجھے اس بارے میں اپنی پسند ناپسند کا پورا اختیار حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ جب ابا کے بزنس میں میری دلچسپی ہی نہیں تھی تو میں بھلا کیسے اسے اچھے سے سنبھال سکتا تھا۔ ویسے تو میں خود ہی اچھا خاصا بگڑا ہوا تھا، لیکن جو رہی صحیح کسر تھی وہ میرے دوستوں نے پوری کر دی تھی۔ میرے دوستوں کا میری زندگی میں بہت اہم کردار تھا۔ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میری آخرت برباد کرنے میں وہ میرے ساتھ پیش پیش تھے۔ ان کی میری زندگی میں اتنی اہمیت تھی کہ ان کی ہر بات پر عمل کرنا میں حرف آخر سمجھتا تھا۔ انسان واقعی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور میری پہچان بھی میرے دوستوں سے تھی، جو کہ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ کبھی کسی کام کے لیے سنجیدہ ہونا ہم نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ صرف ایک چیز تھی جس کے لیے میں مکمل طور پر سیریس تھا، اور وہ تھی میری پڑھائی۔ میں اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اپنے مستقبل کے ساتھ کھیلتا، اور اس سلسلے میں میں اپنے دوستوں کی بھی نہیں مانتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ میں ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتا۔ مجھے پڑھائی میں گھنٹوں لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرا ذہن بلا کا تیز تھا۔ ایک مرتبہ چیز پڑھی اور سمجھی ہوئی چیز مجھے ازبر ہو جاتی، جو کہ میں کبھی بھولتا نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میرا تعلیمی ریکارڈ اچھا تھا۔ ابا اور بھائی کم از کم اس بارے میں میری طرف سے مطمئن تھے۔ ہمارے گھرانے میں دین پر کوئی بھی اتنی پابندی سے عمل پیرا نہیں تھا، اس لیے اس بارے میں ان کی طرف سے بھی مجھے کھلی چھوٹ تھی۔ جو دل ہوا بغیر کسی ڈر اور خوف کے کر لیا۔ جوا، نشہ، گرل فرینڈز، غرض ہر برے کام میں میں سر تا پیر ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سب میری عادت کا حصہ تھا۔ پوری رات جاگ کر میں فلمیں دیکھتا، اور جیسے ہی فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑتی میں سونے کی تیاری میں لگ جاتا، اور پھر دوپہر کے 2-3 بجے میری صبح ہوتی، وہ بھی میوزک کی تیز آواز کے ساتھ۔ میوزک کے بغیر میں نے جینا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جس دن یونیورسٹی جانا ہوتا میں یوں ہی پوری رات جاگ کر صبح یونی چلا جاتا۔
زندگی میں کسی چیز کی فکر نہیں تھی. ہر طرح کا عیش و آرام، دوست احباب اور وافر مقدار میں پیسہ موجود تھا، اس لیے میں ہر قسم کی ٹینشن سے دور تھا. میرے خیال میں زندگی گزارنے کے لیے یہی چیزیں کافی ہوتی ہیں. لیکن پھر بعد میں مجھے اپنی سوچ بدلنی پڑی تھی. اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مشہور سنگر کے کانسرٹ میں موجود تھا. ہم کافی مذاق مستی اور انجوائے کر رہے تھے. کانسرٹ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا. تبھی اماں کی کال پر میں بمشکل باہر آیا تھا. اماں کا شمار میرے لیے ان خاص لوگوں میں ہوتا تھا جن کی کال میں کسی طور نظر انداز نہیں کرتا تھا. ان سے بات کرنے کے بعد میں اندر جانے کے لیے واپس مڑا ہی تھا جب میری نظر ایک لڑکے پر پڑی جو کہ میرا ہم عمر ہی تھا. وہ اتنی لگن سے نماز پڑھنے میں مصروف تھا کہ میوزک کی تیز آواز اس پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی. عجیب بے وقوف انسان تھا. اتنے مشہور سنگر کے گانے کو چھوڑ کر وہ یہاں نماز پڑھنے میں مصروف تھا. ایسی بھی کیا مجبوری تھی اس کی؟ میں حیران ہوتا ہوا واپس اندر آ گیا. پھر اندر جا کر میں اسے بھول گیا. دن گزرتے جا رہے تھے. میری عیاشیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں. ہمارے فائنل پیپرز ہونے والے تھے جس کے لیے میں خوب پر اعتماد تھا، کیونکہ اگر میں امتحان کی رات بھی پڑھ لیتا تو پاس ہونا طے تھا. وہ رات بھی حسب معمول میں فلمیں دیکھنے میں مشغول تھا، اور جیسے ہی فجر کی آواز میرے کانوں میں پڑی میں سونے کے لیے لیٹ گیا. میوزک سنتے سنتے میں سو چکا تھا. اس رات میں نے عجیب سا خواب دیکھا تھا. میں ایک تپتے صحرا میں اکیلا کھڑا تھا. دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا. پیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے اگے ہوئے تھے، اور میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا میرا آخری وقت آن پہنچا ہو. مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی. تبھی میری نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو دور کھڑے قہقہے لگا لگا کر ہنس رہے تھے. میں ان سے پانی مانگنا چاہتا تھا لیکن وہ لوگ میری طرف متوجہ نہیں تھے. اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ لوگ مجھے نظر انداز کر کے وہاں سے چلے گئے. میں نے ایک بار پھر ہمت مجتمع کی اور بمشکل گرتا پڑتا ایک طرف کو روانہ ہو گیا. لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد میری ہمت جواب دے گئی تو میں بے جان ہوتے قدموں سے وہیں گر پڑا. نیچے گرم تپتی ریت اور اوپر تپتا سورج میری جان نکالنے کے درپے تھا. گرمی کی شدت سے میرا پورا وجود جھلس رہا تھا. میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں. میں نے اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائی تو خود کو خالی ہاتھ پایا. جن دوستوں کے لیے میں نے اپنی آخرت کی بھی پرواہ نہیں کی تھی وہ مجھے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے. کون میرے ساتھ تھا؟ کوئی نہیں. موت کا ڈر میرے اندر بری طرح پھیل گیا تھا. خوف کے مارے مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیے تھے، لیکن بے بسی اتنی کہ میں اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا. میں ایک معروف بزنس مین کا بیٹا جس کی ہر چیز برانڈڈ تھی، آج صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے ریت پر پڑا زندگی کی سانسیں توڑ رہا تھا. یہ تھی میری اہمیت. میری آنکھیں مکمل بند ہو گئی تھیں. تبھی ایک انجان آواز پر میں نے بمشکل آنکھیں نیم وا کی تھیں. مجھے اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک سفید داڑھی والے بزرگ دکھائی دیے. وہ سر تا پیر سفید لباس میں ملبوس تھے. ان کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ میری نظریں ان کے چہرے پر نہیں ٹک پا رہی تھیں. تبھی مجھے اپنے کانوں میں ان کی دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دی تھی. سوچو، اگر تمہارے مرنے کے بعد تمہارے دوستوں نے توبہ کر لی تو؟ ان کا سوالیہ لہجہ مجھے سر سے پیر تک جھنجھوڑ گیا تھا. میں بری طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. میری آنکھ کھل چکی تھی. میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا. مجھے اپنا گلا سوکھتا محسوس ہو رہا تھا. وہ کیسا خوف تھا جسے میں نے محسوس کیا تھا، وہ الفاظ میں بیان کرنے کے لائق نہیں تھا. مجھے موت کی حقیقت بہت قریب دکھائی دے رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک لمحہ کافی ہوتا ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے. وہ لمحہ میری زندگی میں آ کر جا چکا تھا اور میری زندگی بدل گیا تھا. اس ایک خواب نے مجھے سر تا پیر بدل ڈالا تھا. میں اس جملے کو ذہن سے کسی طور جھٹلا نہیں پایا تھا، اور میں سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ واقعی اگر میرے مرنے کے بعد میرے دوستوں نے توبہ کر لی، وہ تو اپنی آخرت سنوار دیں گے، اور پیچھے میرا کیا ہوگا؟ اور یہ سوچ معمولی نہیں تھی. میں بہت نیک نہ سہی، لیکن میں نے اپنے پرانے معمولات ترک کر دیے تھے. دوستوں کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے تھے،
لیکن اب ان کے اشاروں پر ناچنا چھوڑ دیا تھا۔ صحیح غلط کی پہچان ہو گئی تھی۔ میں شروع سے چیریٹی وغیرہ میں حصہ لیتا آیا تھا۔ یہ وہ واحد کام تھا جو میں نے اپنی غفلت کے دنوں میں بھی نہیں چھوڑا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج میں اس مقام پر آ کھڑا ہوا تھا کہ مجھے اپنی آخرت سنوارنے کی فکر آ لگی تھی۔ میں نے اپنا ایک فاؤنڈیشن کھول لیا تھا جس میں غریب اور بے سہارا لوگوں کی نہ صرف مدد کی جاتی تھی بلکہ بے گھروں اور یتیموں کے لیے رہنے کا بھی پورا انتظام تھا، اور اپنے تمام اداروں کو میں خود مینیج کیا کرتا تھا تاکہ کوئی بھول چوک میری نظر سے پوشیدہ نہ رہ جائے۔ ابا کا گلہ دور کرنے کے لیے میں ان کا بزنس بھی دیکھنے لگا تھا۔ اس میں میرا اپنا بھی فائدہ تھا کیونکہ اپنے اداروں کو بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے مجھے مالی اور قانونی سپورٹ کی ضرورت تھی، جو کہ ابا کی صورت میں مجھے مل رہی تھی۔ ابا کے تعلقات بہت اونچے پیمانے کے لوگوں کے ساتھ تھے۔ میری ساری خدمتی ادارے قانونی طور پر رجسٹرڈ کروانے میں انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، اور یہ میرے لیے بہت تھا۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ اپنی ذات کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن جو کچھ میں نے اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا تھا اس کام میں بہت سکون تھا، اور اس سکون کے لیے اپنی فراغت کو قربان کر کے میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ میں نے مختلف شہروں میں خدمت خلق کے ادارے بنائے ہوئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کی بروقت مدد ہو جایا کرے۔ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا کام نمٹانے میں مصروف تھا جب مجھے ایک لڑکی کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے اس کو اندر بھیجنے کا کہہ کر میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، اپنی بڑی سی چادر میں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے اطمینان دلانے پر اس نے چادر ہٹائی تو اس کی گود میں 2 بچے سوئے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوا تھا کہ اس طرح انہیں چھپا کر لانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ کسی شدید مجبوری کی بنا پر انہیں یہاں چھوڑنے آئی تھی۔ تھوڑی تگ و دو اور تفتیش کے بعد اس سے کاغذی کارروائی کروانے کے بعد میں نے انہیں رکھ لیا۔ وہ جڑواں بھائی بہن تھے۔ لانے والی ان کی خالہ تھی جو ڈرتے ڈرتے انہیں ہمارے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ دونوں بچے بہت پیارے اور معصوم تھے۔ ان کی عمریں 4-5 سال کے لگ بھگ تھیں۔ جب مجھے ان کے بارے میں بتایا گیا تو میں نہایت حیران ہوا تھا، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ لائے جانے والے بچوں کو ان کی فیملی نے خود چھوڑا ہو۔ بہرحال ضروری کاغذی کارروائی کے بعد ان کو رکھ لیا گیا، اور ان کے آنے کے بعد پہلی رات تھی جب ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ سخت سردی کی رات تھی۔ بارشوں کے بعد موسم اور بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ایسے میں ہم نے بچوں کے کمروں کی کھڑکیاں دروازے اچھی طریقے سے بند کر کے انہیں کمبل اڑا دیے تھے، لیکن اس کے باوجود خنکی میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں سارے کمرے جو کہ انتہائی یخ بستہ تھے، جس کمرے میں ان بچوں کو رکھا گیا تھا وہ کمرہ نہایت گرم تھا۔ مجھے میرے کسی ورکر نے اس بارے میں بتایا تو میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد ایک اور ورکر نے آ کر حیرت کا مظاہرہ کیا تو میں اس کمرے کا چکر لگانے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اندر جا کر میں واقعی حیران رہ گیا تھا، کیونکہ کمرے میں ایسی پرسکون گرمائش تھی گویا کئی ہیٹر لگا دیے گئے ہوں، کیونکہ وہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ اندر آنے پر بے ساختہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ بات صرف گرمائش کی نہیں تھی بلکہ کمرے کے اندر کے ماحول کی تھی، جو دوسرے کمروں کی بنسبت بہت پرلطف اور مختلف تھا۔ وہ بچے بنا کمبل کے پرسکون سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت تو سب کو چلنے کا اشارہ کر کے میں باہر آ گیا، لیکن پھر اس کے بعد حیرت انگیز باتوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا۔ اگلے دن میرا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو کافی عرصے سے پھنسا ہوا تھا، اور اس پروجیکٹ کا مسئلہ میری ہزاروں کوششوں سے حل نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک دن میں خود بخود حل ہو گیا۔ اس دفعہ میں حیران ہوا تھا۔ وہ بچے میرے اور میرے ادارے کے لیے خوش نصیب ثابت ہوئے تھے۔ میری ان سے محبت میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ ان کے نام عابر اور عبیرہ تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ بہت سمجھدار تھے۔ عام بچوں کی طرح وہ ہمیں زیادہ تنگ نہیں کرتے تھے۔ اتنے پیارے بچوں کو ایک یتیم خانے میں چھوڑنے کا مقصد مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو ان کی خالہ انہیں یہاں چھوڑ گئی تھی؟ میں حیران ہو کر سوچتا، لیکن جو بھی تھا ان کے یہاں ہونے میں میرا فائدہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری مصروفیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بھائیوں کی شادی کے بعد اب امی کو میری شادی کی فکر آ لگی تھی، جو میں ہمیشہ ٹال دیا کرتا تھا۔
ابھی تک مجھے کوئی رشتہ پسند نہیں آیا تھا اور میں سمجھوتے کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ یوں تو مجھے اپنے سارے اداروں میں موجود بچوں سے بے انتہا محبت تھی، لیکن ان 2 بچوں نے میری زندگی میں بہت اہمیت اختیار کر لی تھی۔ وہ بلا کے شرارتی تھے، لیکن ان کی شرارتیں بھی ان کی طرح معصوم اور پیاری تھیں۔ وہ میری پوری مینجمنٹ کے لاڈلے بن چکے تھے۔ اتنی سی عمر میں بھی ان میں سمجھداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہیں کسی کام سے منع کرنے کی ہمیں کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ کبھی غلط کام کرتے ہی نہیں تھے۔ اپنے ساتھ موجود بچوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے جیسے عمر میں ان سے بہت بڑے ہوں۔ تبھی میرے دل میں تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ میں اتنے پیارے بچوں کے ماں باپ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک رات کو میں پورے ادارے کا دورہ کر رہا تھا، جو کہ میں نے اپنے ضروری کاموں میں شامل کر رکھا تھا۔ چلتے چلتے میں ان بچوں کے کمرے کے پاس آیا تو ان کے پیارے چہرے دیکھنے کی تمنا مجھے اندر کھینچ لائی، لیکن اندر جا کر دیکھا تو میں دنگ رہ گیا، کیونکہ ان دونوں کے بستر خالی تھے۔ میں نے انہیں پورے کمرے میں ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں تھے۔ مجھے ان کے کمرے کی حفاظت کرنے والی فیمیل ورکر اور لڑکے پر شدید غصہ آیا۔ وہ دونوں اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے تھے کہ ان دونوں کی موجودگی کے باوجود وہ اپنی جگہ سے غائب تھے؟ میرے استفسار پر انہوں نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ دونوں کا ہی کہنا تھا کہ ہم پل بھر کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے انہیں کمرے سے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ ان کی بات پر میرا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ پوری رات ان 2 بچوں کو ایک ایک کونے میں تلاش کیا گیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میری ذمہ داری تھے۔ میں سر تھامے بیٹھا ہوا تھا جب مجھے میرے ورکر نے ان کے ملنے کی اطلاع دی۔ میں اچنبھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جا کر دیکھا تو وہ اپنے بستر پر مزے سے سو رہے تھے۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے رات جاگ کر گزاری ہو، نہ ہی وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے بتایا گیا کہ جب ہم نے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ اپنے بستر پر موجود تھے۔ میں نے انہیں ان بچوں سے اس بارے میں کسی بھی قسم کی بات پوچھنے سے منع کر دیا تھا۔ تھکن سے میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، اس لیے میں آرام کرنے گھر پر آ گیا۔ جس جگہ میرا ادارہ تھا، اسی ادارے میں میرے لیے ایک کمرہ موجود تھا۔ دیر ہو جانے کی صورت میں میں وہیں پر سو جاتا، لیکن آج کے واقعے نے مجھے اتنا حیران کیا تھا کہ میں گھر آ گیا۔ میں اس معاملے پر جتنا سوچتا اتنا الجھ جاتا تھا۔ کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ اگلی رات میں نے خود وہاں کا پہرا دینے کا ارادہ کیا۔ میں نے سب لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ ان کے کمرے میں موجودگی کی تسلی کر کے اچھے سے دروازہ بند کر کے میں باہر بیٹھ گیا۔ اندر اس وجہ سے نہیں بیٹھا کیونکہ سارے بچے مجھ سے بے حد مانوس تھے۔ میری موجودگی میں وہ کبھی سونے کے لیے نہیں مانتے۔ آدھی رات تک میں وہیں بیٹھا کسی غیر معمولی واقعے کا انتظار کرتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اگر وہ بچے کہیں جاتے بھی ہیں تو ضرور دروازہ کھول کر تو باہر آئیں گے اور میں ان کا پیچھا کروں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کی موجودگی کی تسلی کرنی چاہی، لیکن وہ کل کی طرح پھر سے غائب تھے، اور پھر صبح ہونے سے پہلے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ میرا دماغ بالکل الجھ گیا تھا۔ میں ان بچوں کے بیدار ہونے کے بعد انہیں اپنے ساتھ اپنے آفس میں لے آیا اور بہت پیار سے ان سے پوچھا کہ وہ رات کو کہاں جاتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، گویا نہ بتانے کا فیصلہ کیا ہو۔ میں ان کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ وہ نہیں بتانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے بھی مزید زبردستی کرنی مناسب نہیں سمجھی، لیکن دل ہی دل میں نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ کوئی معمولی بچے نہیں تھے۔ اماں نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ بڑھا دیا تو میں نے حامی بھر لی۔ میں نے اللہ سے ایک بہترین اور نیک ہمسفر کی دعا کی تھی، اور یہ بھی کہ جو میرے لیے بہتر ہو اس کے بارے میں میرے دل کو مطمئن کر دے۔ اور یہی وجہ تھی جب امی نے مجھے افرا کے بارے میں بتایا تو میرا دل بالکل مطمئن ہو گیا۔ مجھے اپنے سرکل میں شادی نہیں کرنی تھی، کیونکہ جس سرکل سے میں تعلق رکھتا تھا وہاں بہن بیٹی بیاہی نہیں جاتی تھی بلکہ بیچی جاتی تھی، اور میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میری کوئی بہن نہیں تھی، ورنہ اسے بھی میرے سامنے اپنے بزنس کی ترقی کا ذریعہ بنا دیا جاتا، جو کہ میرے لیے کسی حال میں گوارا نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔
ابا چاہتے تھے کہ بڑے بھائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی ان کی مرضی کی جگہ پر شادی یعنی سودا کروں، لیکن میں اپنی زندگی کو ان کے چند پیسوں کے لیے داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ ابا جانتے تھے کہ میں ان کی ہرگز نہیں ماننے والا، تبھی انہوں نے یہ فیصلہ اماں کو سونپ دیا۔ وہ ویسے بھی مجھ پر ویسی زبردستی نہیں کیا کرتے تھے جتنی بڑے بھائیوں پر کیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں انہیں بے حد عزیز تھا۔ افرا اماں کی کسی کزن کی بیٹی تھی۔ ابا کی بنسبت اماں کا خاندان کچھ شریف واقع ہوا تھا، اور یوں میری جھٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا تھا۔ افرا ایک فیشنیبل لڑکی تھی، لیکن فیشن کو حیا کی چادر میں چھپانا اسے اچھے سے آتا تھا۔ وہ کئی NGOs کی سرپرستی کرتی آئی تھی۔ اس کام میں اس کا اچھا خاصا تجربہ تھا، اس لیے وہ میرا بھی ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ وہ میرے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ سب کی طرح اسے بھی عابر اور عبیرہ بے حد پیارے لگے تھے۔ اب وہ پورا دن انہیں اپنے ساتھ گھمائے رکھتی۔ ان کی راتوں کو غائب ہونے کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ افرا کو پتہ چلا تو اس نے وجہ جاننے کی کوشش کی۔ یوں بھی وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جسے بات کی تہ میں اترنے کی عادت ہوتی ہے، اور پھر واقعی اس نے وجہ دریافت کر لی۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ بچوں سے جواب نکلوانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عابر نے اسے بتایا تھا کہ رات کو وہ دونوں ممی بابا سے ملنے جاتے ہیں۔ میں اس کی بات پر بے حد حیران ہوا تھا، کیونکہ ان دونوں کو یتیم کہہ کر ہمارے پاس لایا گیا تھا۔ تو پھر یہ کیا ماجرا تھا؟ اب تو میں نے ہر حال میں ان کی حقیقت جاننے کے بارے میں ٹھان لیا تھا، لیکن جب ہم نے ان بچوں کی خالہ سے اس بارے میں ملنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ تو کیا وہ دوسرے شہر سے صرف ان بچوں کو یہاں پر چھوڑنے کے لیے آئی تھی؟ میں نے اور افرا نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا، اور اس سلسلے میں ہم نے ان دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب تک یہ بچے ہمارے ساتھ تھے، آئے دن کچھ نیا اور انوکھا ہونا طے تھا۔ ہم دوسرے شہر جہاز سے جا رہے تھے۔ افرا پہلی مرتبہ جہاز کا سفر کر رہی تھی، اس لیے وہ تھوڑی خوفزدہ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے خوف پر قابو نہیں پائے گی تو بچوں کا خوف کون دور کرے گا؟ لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ بچے بہت خوش تھے۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پہلی مرتبہ جہاز میں بیٹھے ہیں۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ دونوں بچے جہاز کے پورے عملے سے اس طرح مانوس ہو گئے تھے جیسے انہیں پہلے سے جانتے ہوں، حالانکہ وہ آسانی سے کسی کے ساتھ گھلنے ملنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پورا راستہ وہ خوشی سے چہک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی اپنا مل گیا ہو۔ ہم وقت سے پہلے دوسرے شہر پہنچے تھے۔ اترنے سے پہلے جہاز کے عملے نے ان بچوں کے ساتھ ہمیں بھی کچھ تحائف دیے تھے، اور ہمارا شکریہ ادا کیا تھا کہ ہم نے بن ماں باپ کے بچوں کی اتنی اچھی طرح پرورش کی تھی۔ ان کی اس بات پر میں نے افرا کی طرف دیکھا تھا۔ آخر تھی تو وہ ایک عورت ہی نا، پیٹ کی ہلکی، اسے کیا ضرورت تھی انہیں بتانے کی کہ وہ ہمارے بچے نہیں تھے؟ چونکہ افرا ان کے ساتھ کب سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اس لیے مجھے لگا شاید اس نے انہیں اس بارے میں بتایا ہو کہ وہ ہمارے بچے نہیں۔ در حقیقت وہ بچے مجھے اتنے محبوب ہو گئے تھے کہ اب مجھے یہ بات بری لگتی تھی جب کوئی انہیں ہمارے بچے نہیں سمجھتا تھا۔ تو میرے ناراض انداز پر افرا حیران ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے کے بعد جب اس نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے اسے تھوڑا ڈانٹ دیا کہ اسے ہر ایک کو ان بچوں کی حقیقت نہیں بتانی چاہیے تھی، جس پر اس نے مجھے قسم کھا کر بتایا کہ میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب حیران ہونے کی باری میری تھی، تو پھر انہیں کیسے پتہ لگ گیا تھا؟ کیا بچوں نے خود انہیں بتایا تھا؟ لیکن اس کی وجہ بھی کچھ دیر بعد مجھے معلوم ہو گئی، جب موبائل کھولنے پر میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پیکنگ اور باقی دوسرے کاموں میں لگ کر مجھے صبح سے موبائل دیکھنے کا وقت نہیں ملا تھا، اور اب جب میں نے میسیجز چیک کیے تو وہ میرے گھر سے نکلنے سے پہلے کے تھے، جن میں لکھا تھا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ کینسل کر دی گئی تھی۔ میں موبائل ہاتھ میں پکڑے ساکت ہو گیا تھا۔ افرا کے کندھا ہلا کر متوجہ کرنے پر میں نے موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ میسج دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اگر فلائٹ کینسل تھی تو ہم یہاں کیسے پہنچے تھے؟ اب مجھے اپنے وقت سے پہلے یہاں پہنچنے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ دونوں بچے اب سو چکے تھے۔ ہوٹل میں آ کر بھی ہم شوق کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ کیا ہم کسی اور مخلوق کے ساتھ سفر کر رہے تھے؟ بچوں کا ان کے ساتھ اتنا مانوس ہونا، جہاز کے عملے کا ہمیں تحفے دینا، بچوں کا راتوں کو کمرے سے غائب ہونا، اور سارے غیر معمولی واقعات
ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ گتھی آہستہ آہستہ سلجھ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے جنات کے وجود پر اعتبار نہیں تھا، میں ان کے وجود کی حقیقت اچھے سے تسلیم کرتا تھا، لیکن میں نے امید نہیں کی تھی کہ کبھی یوں میرے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے تھے۔ آرام کرنے کے بعد ہم ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ بچوں کی خالہ اور اس کا شوہر ہم سے بہت پیار سے ملے تھے۔ اس دن والے خوف کا اس لڑکی کے چہرے پر شائبہ تک نہیں تھا۔ میں نے انہیں پہلے سے اپنے آنے کی اطلاع اور مقصد بتا رکھا تھا، اس لیے وہ ہمارے منتظر تھے۔ وہ لڑکی ان بچوں کی چھوٹی خالہ تھی۔ بچوں کو دیکھ کر وہ بے ساختہ رو پڑی تھی اور پھر کتنی دیر وہ انہیں اپنے ساتھ لگائے رہی۔ بچوں کے چہروں میں اس کی بہت مشابہت نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہمیں بتانا شروع کیا تو ہم خاموش ہو کر سننے لگے تھے۔ ہم 2 بہنیں تھیں، میں آپی سے چھوٹی تھی لیکن ہماری خوب بنتی تھی۔ وہ بالکل میری بیسٹ فرینڈ کی طرح تھی۔ ایک پرانے رسوم و روایات سے گھرے گاؤں سے ہمارا تعلق تھا۔ ابا کی اپنی کچھ مختصر سی زمینیں تھیں جن پر کھیتی باڑی کر کے ہماری اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ آپی شروع سے بہت شرارتی تھی، لیکن وہ دل کی بہت اچھی اور نرم دل تھی۔ میں ان کے مقابلے میں دبو اور ڈرپوک قسم کی تھی۔ ہم ہر روز عصر کے وقت گھر کے قریب واقع باغات کی طرف نکل جاتے، جہاں ہماری عمر کی چند اور لڑکیاں بھی ہوتیں۔ پھر مغرب تک ہم ادھر ہی خوب موج مستی کرتے۔ ہم نے وہاں پر جھولے ڈال رکھے تھے جس پر باری باری سب جھولا کرتیں۔ آپی بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ شروع سے ہی اپنے معاملے میں بہت لاپرواہ تھی۔ لوگوں کی پرواہ کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کی باتیں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی، اور یہی چیز ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ ایک دن ہمارے پڑوس میں شہر سے مہمان آیا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ ہمارے پڑوسی کے لڑکے کا دوست تھا جو اس کے ساتھ شہر میں پڑھتا تھا اور اب چھٹیوں میں اس کے ساتھ گاؤں دیکھنے آیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اسے آپی سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی۔ اس نے ایک دن آپی کو میرے ساتھ باغ میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہیں پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ یہ گاؤں تھا، شہر نہیں، جہاں ایسی باتیں عام سمجھی جاتی ہیں۔ وہ ہر روز آپی کا پیچھا کرنے آ موجود ہوتا اور ایک دن موقع دیکھ کر ان سے اظہار محبت کر بیٹھا۔ حمزہ بھائی کے دوست نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہاں یہ سب بہت برا مانا جاتا ہے، لوگوں کی جانیں تک چلی جاتی ہیں، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ آپی اس کی حرکتوں سے گھبرا گئی تھی۔ شاید انہیں بھی وہ پسند آیا تھا، لیکن وہ اس بارے میں اپنے گاؤں کی روایات سے خوب اچھے سے واقف تھی، اسی لیے انہوں نے گھر سے باہر نکلنا کم کر دیا تھا۔ اور پھر جب ایک دن وہ شہری لڑکا واپس شہر لوٹ گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ یہ سب اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو منانے گیا تھا۔ بہرحال ہماری پرانی روٹین دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ تبھی آپی بھی چند دنوں بعد انہیں بھول گئی تھی۔ آپی کے بال بہت خوبصورت تھے، انہیں اپنے بالوں سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے لمبے بال کھول کر بے پرواہی سے باغ میں ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ وہ خود کو شہزادی تصور کر کے ان کی طرح کی حرکتیں کیا کرتی اور ہمیں خوب ہنساتی۔ ایک دن وہ یوں ہی جھولے پر بیٹھی لمبے بالوں کو پشت پر پھیلائے کسی ملکہ کی طرح ہم پر احکامات صادر کر رہی تھی، جب اچانک وہ منہ کے بل نیچے گر پڑی تھی۔ ہم سبھی حیران تھیں کہ یہ اچانک سے کیا ہوا تھا، کیونکہ ابھی تو وہ بالکل خوش و خرم اور ٹھیک بیٹھی تھی۔ جب ہم نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو ان کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاتھ پیر بری طرح مڑ چکے تھے اور ان کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں۔ میرے ساتھ موجود لڑکیاں انہیں اس طرح دیکھ کر خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلیں۔ میں دوڑ کر اماں کے پاس گئی اور جلدی سے انہیں اپنے ساتھ لے آئی۔ ہم بہت مشکل سے انہیں گھر لے کر آئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا تو وہ بالکل نارمل تھی۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ ہر شام مجھے بتائے بغیر باغ میں پہنچ جاتی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی میرے بغیر نہیں جاتی تھی، اور پھر گھنٹوں وہاں درخت سے ٹیک لگائے خود سے باتیں کرتی رہتی۔ ہمارے ساتھ کھیلنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ کوئی بات کرتا تو چپ چاپ انہیں تکتی رہتی۔ بات کرنا انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ گاؤں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ آپی پر اس شہری بابو کے عشق کا اثر ہو گیا ہے اور وہ ان کی محبت میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔
میں اچھے سے جانتی تھی کہ آپی کو حمزہ بھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے خیال میں شہر والوں کی محبت صرف وقتی اور عارضی ہوتی ہے، جبھی تو وہ اتنی جلدی ہمت ہار کر واپس چلا گیا تھا۔ اماں کا خیال تھا کہ بغیر دوپٹے کے کھلے بالوں کے ساتھ درختوں کے نیچے رہنے کی وجہ سے شاید ان پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے، جبکہ میں حیران اور پریشان تھی۔ ان کی حالت مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر چھت پر چلی جاتی اور خود سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھے کہتی کہ تم دیکھنا، مجھے عشق کبھی راس نہیں آئے گا، اور ان کی باتوں پر میں ناسمجھی سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی۔ لوگوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی نظروں میں وہ ایک بے حیا لڑکی تھی جو ایک شہری لڑکے کی محبت میں اپنے گاؤں کی عزت اچھال رہی تھی، جبکہ وہ جس اثر کے زیر اثر تھی اس نے انہیں مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ ایک دن اماں کو ہماری پڑوسن خالہ نے مشورہ دیا کہ وہ آپی کو لے کر کسی عامل کو دکھا دے تاکہ وہ ان کا علاج کر سکے۔ اس وقت تو اماں نے منع کر دیا۔ وہ 2 جوان بیٹیوں کی ماں تھیں، کیسے اپنی بیٹی کو آسیب زدہ قرار دے کر لوگوں میں انہیں اور ذلیل کرواتی؟ لیکن اس کے بغیر کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ آپی کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو وہ انہیں دکھانے عامل بابا کے پاس شہر چلی آئیں۔ ان کے ساتھ آنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ پہلی مرتبہ شہر جا رہی تھی، اس لیے وہ ہمارے پڑوس کے لڑکے کو ساتھ لے گئی تھی۔ پڑوسن خالہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو حمزہ بھائی کا دوست تھا۔ وہ اور خالہ گاؤں والوں کی بے بنیاد باتوں کی حقیقت سے واقف تھے۔ انہیں اچھے سے پتہ تھا کہ وہ پسندیدگی یک طرفہ تھی، اسی لیے وہ اماں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ان پڑھ اور گنوار گاؤں والوں کے ہاتھ ایک اور بات آ لگی تھی۔ ان کے خیال میں اماں اور خالہ آپی کو اس لڑکے سے ملوانے لے کر گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے گھرانے کا بائیکاٹ کر دیا۔ ہم سے ہر طرح کا لین دین ختم ہو چکا تھا سوائے خالہ کی فیملی کے۔ وہ ہماری سگی خالہ نہیں تھی، لیکن اس کڑے وقت میں انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ عامل بابا نے بتایا تھا کہ آپی پر ایک جن ذات بری طرح عاشق ہو چکا ہے، لیکن ڈرنے کی بات اس وجہ سے نہیں کہ اس جن ذات کا تعلق نیک جنات کے قبیلے سے ہے، جسے اگر اس بات پر قائل کر دیا جائے کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو رہی ہے تو وہ ان کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ انہوں نے اماں کو دوبارہ بلوایا تھا، لیکن گاؤں والوں کے ڈر سے اماں آپی کو دوبارہ نہیں لے جا پائی تھی۔ گاؤں والوں کے بے بنیاد اور بے جا پابندیوں سے پڑوسن خالہ کا لڑکا جس کا نام شیراز تھا اسے بہت تاؤ آیا تھا۔ وہ بچپن سے ہمیں جانتا تھا، آپی کے کردار کی پاکی کو بھی جانتا تھا۔ اس نے اس معاملے میں آواز اٹھانے کی کوشش کی تو اسے جرگے کے فیصلے کو نہ ماننے کے جرم میں گاؤں سے نکال دیا گیا۔ وہ اس پر خوش تھا۔ اگر گاؤں والے اسے نہ نکالتے تو وہ خود چلا جاتا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ ایسے ماحول میں اگر وہ چند دن اور رہا تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ شیراز نے ابا کو یہ گاؤں چھوڑ دینے کا مشورہ دیا تھا اور انہیں قائل بھی کر لیا تھا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر اپنی بیٹی کے کردار پر لگے ہوئے داغ پر مہر نہیں لگانا چاہتی۔ اس طرح تو سب کا شک یقین میں بدل جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ آپی اپنی حالت میں مگن ان سب سے ناواقف تھی، ورنہ جس قدر وہ حساس تھی ان کے لیے یہ جاننا ہی بڑا صدمہ ہوتا۔ شہر جانے کے بعد شیراز نے حمزہ بھائی کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو انہیں بہت تاؤ آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کے ذریعے آپی اور ہمیں وہاں سے نکلوا سکتے ہیں، لیکن اماں اور ابا ہرگز تیار نہیں تھے۔ ان کے لیے ان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ حمزہ بھائی کو آپی سے سچی محبت تھی۔ وہ کسی حال میں انہیں اس تناؤ بھرے ماحول اور بے وقوف لوگوں کے درمیان نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آپی اب گاؤں والوں کے لیے ممنوع ہو چکی ہے، کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب نادانستگی میں ہی صحیح، لیکن ان کی غلطی کا نتیجہ تھا، جس کا ازالہ کر کے وہ آپی سے شادی کرنے کے لیے دل سے تیار تھے۔ تبھی ایک رات اماں ابا کو منانے کے لیے وہ اور شیراز چپکے سے گاؤں چلے آئے۔ حمزہ بھائی اپنی گاڑی ساتھ لائے تھے۔ ان کا ارادہ جلدی واپس چلے جانے کا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے ان کی ہمارے گھر موجودگی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہم بری طرح گھبرا گئے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اب ان دونوں کو بھرے مجمع میں کاری قرار دے کر مار دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپی کی چھوٹی بہن ہونے کے ناطے میری زندگی کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اماں ابا نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔
اس سے پہلے کہ وہ گاؤں والوں کے ہاتھ لگتے، رات کی تاریکی میں اماں ابا نے ہمیں ان کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ انہوں نے حمزہ بھائی کو نصیحت کی تھی کہ شہر جانے کے بعد سب سے پہلے آپی سے نکاح کرنا، اور اس رات ہم ان سنگ دل لوگوں کے درمیان سے نکل آئے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے آنے کے بعد اماں ابا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ ان کی زندگیاں البتہ تب تک محفوظ تھیں جب تک آپی اور حمزہ بھائی ان کے ہاتھ نہ لگ جاتے۔ شہر آنے کے بعد ہم خالہ کے پاس آئے تھے۔ سچائی جاننے کے بعد وہ خوب روئی تھی۔ انہیں اماں سے بہت لگاؤ تھا۔ حمزہ بھائی اور آپی کا نکاح کروا دیا گیا۔ آپی کی حالت پہلے سے بہت حد تک ٹھیک تھی۔ اس جن زاد نے اپنی محبت کا ثبوت آپی کو نقصان نہ پہنچا کر دیا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر آپی کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ حمزہ بھائی نے آپی سے اپنی بھرپور محبت نبھائی تھی۔ وہ انہیں اپنے گھر لے گئے تھے اور انہیں بہت مان سے رکھا تھا۔ میری شادی خالہ نے شیراز سے کروا دی تھی، جو کہ میرے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ آپی کی شادی کے 1 سال بعد اللہ نے انہیں جڑواں بچوں سے نوازا، جن کے نام حمزہ بھائی نے عابر اور عبیرہ رکھے۔ زندگی بہت مطمئن گزرنے لگی تھی، لیکن اماں ابا کی یاد ہمیں بے چین کیے رکھتی تھی۔ حمزہ بھائی اور شیراز گاؤں سے کسی نہ کسی طرح اماں ابا کی خیریت ہم تک پہنچا دیتے تھے۔ انہیں ہماری شادیوں کی خبر کر دی گئی تھی، اس لیے وہ بھی مطمئن تھے۔ تبھی ایک دن ہماری زندگیوں پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہمیں ابا کے مرنے کی اطلاع دی گئی تو ہم دونوں ہی انہیں دیکھنے کے لیے تڑپنے لگے تھے۔ حمزہ بھائی بہت نڈر تھے، وہ کسی بھی ڈر کے بغیر ہمیں گاؤں لے جانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں شیراز بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہمیں ہمت دی تھی اور یوں ہم گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ ہماری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا جو ہم نے دیکھا تھا۔ ابا کے جنازے پر صرف گنتی کے چند لوگوں نے شرکت کی تھی، اور تب ہمیں اپنے جانے کے بعد ان پر گزرنے والے طوفانوں کا اندازہ ہوا تھا۔ ان کی زندگی کو ان پر اس قدر تنگ کر دیا گیا تھا کہ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اماں کی حالت دیکھ کر ہمارا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ گاؤں والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو جرگے کے سرپرستوں کے حکم پر ہمارے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ آپی اور حمزہ بھائی کو وہ لوگ لے گئے تھے، اور ان کے خلاف جو فیصلہ سنایا گیا وہ ہمارے جسموں سے ہماری روحوں کو نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ان دونوں کو کاری اور بھگوڑے قرار دے کر مار دیا گیا۔ جرگے کا کہنا تھا کہ آپی نے ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بے حیائی کا دروازہ کھولا تھا، اس لیے اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو گاؤں کی ہر لڑکی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالتی پھرے گی۔ اماں یہ صدمہ سہ نہیں پائی۔ ابا کے بعد جوان بیٹی اور داماد کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، اس لیے اس رات دل کا دورہ پڑنے سے وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق اگر آپی اور حمزہ بھائی کی کوئی اولاد ہے تو وہ ناجائز اولاد ہوگی، اس لیے انہیں بھی مار دیا جائے گا۔ یہ نیا فیصلہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان معصوم بچوں کو میں ہرگز ان کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میری آپی کی آخری نشانی تھے، اس لیے میں نے بھرے مجمع میں ان کی جان بچانے کے لیے قسم کھا کر کہا کہ وہ آپی کی نہیں بلکہ میری اولاد تھی۔ ان بچوں کی جان بخشی کر دی گئی تھی۔ شیراز کے دل میں گاؤں والوں کے خلاف اتنا غم اور غصہ تھا کہ وہ شہر جا کر ان کا کیس میڈیا پر چلانے والے تھے، لیکن قدرت نے اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وہ رات ہمارے لیے قیامت تھی۔ گاؤں والوں نے ان کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا تھا۔ شیراز نے شہر سے عالم کو بلوایا تھا جنہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ جب پورا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شریعت یوں کسی کو بے گناہ قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر وہ گنہگار ہوتے تب بھی یہ ان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ ضابطہ مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کے جنازوں میں جتنی مخلوق میں نے دیکھی، اتنی میں نے کبھی کسی بڑے عالم مفتی کے جنازے میں بھی نہیں دیکھی، کیونکہ ان کے جنازے میں انسان کے بجائے جنات کا ایک جم غفیر موجود تھا۔ اگلے دن ہم وہاں سے نکل آئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگلی رات شدید آنے والے سیلاب نے پورے گاؤں کے لوگوں کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ وہ قحط سالی کے دنوں میں آنے والا سیلاب تھا۔ بارشوں کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ ان کے گناہوں پر ان کے لیے واضح عذاب تھا، جس کے بعد ان میں سے گنتی کے چند باقی بچے تھے۔ شہر آنے کے بعد ہمیں ان بچوں کی زندگی کا خطرہ کم ہوتا محسوس نہ ہوا تو میں انہیں آپ کے ادارے میں چھوڑ آئی۔
کیونکہ آپ کی زندگی کے بارے میں نیوز چینل پر سنتی آئی ہوں، اس لیے آپ کا ادارہ مجھے قابل اعتبار لگا تھا، اور اب جب کہ ہر قسم کا خوف مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور بچوں کی زندگیاں محفوظ ہو گئی ہیں تو ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے۔ ہمیں اسی عالم نے بتایا تھا کہ جو جنزاد آپی پر عاشق تھا وہ اب ان بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپی کی موت نے اسے اس قدر غضبناک کیا تھا کہ اگر گاؤں والے اس سیلاب سے بچ جاتے تو وہ جنزاد انہیں اس سے بھی دردناک موت مارتا۔ انہی نے ہم سے کہا ہے کہ بچوں کی غیر معمولی حرکتوں پر انہیں کریدنا چھوڑ دیں، کیونکہ بلا وجہ کی روک ٹوک جنات کو پسند نہیں آتی۔ ویسے بھی وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ہم نے ان بچوں کے بارے میں حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی ساری باتیں ہم نے بہت تکلیف سے سنی تھی۔ کیا آج بھی ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں لوگ اس قدر ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں؟ ایسے لوگوں کے آگے چپ رہنے والا بھی ان کے گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ آج کل جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گاؤں دیہاتوں میں بھی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، تو ایسے واقعات کو فوراً سے پیشتر منظر عام پر لانا چاہیے۔ ان کے بچوں کو لے جانے والی بات پر میں نے اور افرا نے ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ کھو دینے کے ڈر سے ہم دونوں ہی بے چین ہو گئے تھے، لیکن وہ ان کی سگی خالہ تھی، ہمارے لیے انہیں اپنے پاس رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات پر راضی ہو گئے۔ لیکن میں نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ ابھی فی الحال ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر 1 ہفتے بعد آپ لوگ انہیں لے جانا۔ اس کے علاوہ بچوں کی پرورش کا سارا خرچہ میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ مزید یہ کہ ہم جب بچوں سے ملنا چاہیں گے ہمیں اجازت دی جائے گی، اور مہینے میں چند دن وہ ہمارے پاس رہیں گے۔ بچوں کے لیے ہماری اتنی محبت دیکھ کر انہوں نے میری ساری شرائط مان لی تھی۔ ہم بوجھل دل کے ساتھ واپس چلے آئے۔ افرا ان کو چھوڑ جانے کے خیال سے ہی رو رہی تھی۔ بلا شبہ ہم نے انہیں اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ جب میری مینجمنٹ کو ان کے جانے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سبھی اداس ہو گئے تھے، لیکن ہماری مجبوری تھی، ہم انہیں چاہ کر بھی نہیں روک سکتے تھے، اور 1 ہفتے بعد میں ان بچوں کو اس کی خالہ کے پاس چھوڑ آیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔